الحمدللہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم حضرت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مبارک سلسلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آج سلسلہ نمبر 78 ہے۔ غزوہ فتح مکہ کا ذکر جاری ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے کچھ منزلیں طے کیں اور جب منزل مر زہران پر پہنچے جو کہ تقریباً 24 کلومیٹر مکہ رہ جاتا ہے وہاں سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر جو ہے وہ 10,000 تک پہنچ گیا، اور 10,000 میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور جنگی ہتھیاروں کے ساتھ مسلح تھے۔ لشکر ایک زبردست طاقت پکڑ گیا، اور آج پھر وہ بدر کے بھی کا لشکر بھی یاد آ رہا ہے کہ جس میں صرف 313 افراد تھے اور 8 تلواریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے، اور کمزور حال تھا مسلمانوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی مدد کی تھی۔ تو آج کا جو لشکر ہے وہ بہت مضبوط تھا، قوت پکڑ چکا تھا۔ یہاں جو ہے وہ حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ فکر ہوئی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا زبردست لشکر اور طاقت دیکھی، تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اتنا بڑا لشکر اگر مکے پر ٹوٹ پڑے گا تو مکے والے تو مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو کچھ عذرائے ہمدردی، کچھ خیال پیدا ہوا کہ ان کو کوئی اطلاع کر دیں کہ وہ سرنڈر کر دیں، وہ حضور سے معافی مانگ لیں، نہیں تو وہ مر جائیں گے۔ تو میں نے یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ چچا آپ جو ہیں وہ دیکھیں کہ مکے والوں کو کس طرح اطلاع کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تھوڑا آگے چلیں، دیکھیں کوئی اونٹ والا ہو، کوئی دودھ والا ہو، کوئی ایسا مسافر آپ کو مل جائے جو مکے کی طرف جا رہا ہو، تو اس کے ذریعے سے آپ اطلاع بھیج دیں بھلے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ اسی بات کو لے کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کھچر تھا، دلدل تھی، وہ میں نے لی، اس پر میں سوار ہو گیا اور لشکر سے تھوڑا آگے نکل گیا۔ ادھر جو ہے مکے والوں کو بھی جیسے کہ ذکر ہو چکا، ان کو اندازہ تھا کہ آج یا کل میں حضور کسی وقت بھی لشکر لے کر آ جائیں گے، کیونکہ جو صلح حدیبیہ تھا وہ انہوں نے خود توڑ دیا تھا، اور اس کے بعد ان کو یہ یقین تو تھا کہ کسی وقت بھی حضور آ سکتے ہیں۔ تو ان میں ایک خوف، پریشانی، بدحواسی، لمحہ لمحہ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر ابو سفیان وہاں سے نکلا، وہ کیونکہ مکے کا سردار تھا، اور 2 ساتھی اور لیے، ایسے مکے کی حدود سے باہر نکلا۔ ادھر سے حضرت عباس نکلے ہوئے تھے، تو یہ ایک دوسرے کے رات کا وقت تھا، اتنا قریب ہو گئے کہ آواز سن لی ایک دوسرے کی۔ تو ایک نے پکارا ابو الفضل، یعنی ابو سفیان نے کہا ابو الفضل، یعنی حضرت عباس کا نام تھا، کنیت تھی۔ تو حضرت عباس نے بھی آواز پہچانی، تو اس کو کہا ابو الحنظلہ، تو یہ ابو سفیان کی کنیت تھی۔ تو انہوں نے کہا ہاں، تو یہ ملاقات ادھر ہو گئی۔ تو ابو سفیان والے اس سے پہلے جو ہے وہ لشکر کا دور سے مشاہدہ کر چکے تھے، اور 2 افراد ان کے ساتھ تھے، کیونکہ لشکر والوں نے رات کا ٹائم تھا تو آگ جلائی ہوئی تھی کھانا وغیرہ پکانے کے لیے، تو اتنی بڑا پڑاؤ اور اتنی آگیں جل رہی ہیں، تو یہ حیران ہو کر ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا لشکر کس کا ہوگا؟ تو دوسرے نے کہا کہ شاید بنو خزاع والوں کا ہو۔ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، خزاع والے تو اتنے نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں جب حضرت عباس پہنچے تو انہوں نے آ کے ان کو بتایا ابو سفیان کو
کہ یہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر ہے، اور لشکر کا ہدف مکہ ہے، اور تم لوگ کو کسی صورت میں آج بچ نہیں سکتے سوائے یہ کہ حضور علیہ السلام سے معافی مانگ لیں، جان کی امان مانگ لیں۔ تو ابو سفیان ایسے گھبرا گیا کہ چپ ہو گیا۔ تو پھر حضرت عباس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ ابھی اور حضور علیہ السلام کے پاس پیش ہو جاؤ، سرنڈر کر دو اور معافی مانگ لو۔ تو ابو سفیان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور یہی سمجھ میں آئی اور چپ چاپ کر کے حضرت عباس کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا۔ جب واپس جا رہے تھے حضور کی خدمت میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے چوکس تھے، اور وہ ہر چیز پر نظر رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایسے سمجھیں کہ جو امپلیمنٹیشن پاور تھا، جو اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ گویا یہ 4 خلفاء ہیں، ان کو تو خاص مقام حاصل تھا۔ تو حضرت عمر چوکس رہتے تھے۔ تو اس سے پہلے کہ حضرت عباس ابو سفیان کو حضور کی خدمت میں لے جاتے، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی اور پہچان لیا کہ حضرت عباس نے ابو سفیان کو بٹھایا ہوا ہے۔ تو دور سے ہی پکارا کہ یہ دیکھو اللہ کا دشمن اور اللہ کے رسول کا دشمن آج جو ہے یہ ہمارے ہاتھ آ گیا، قسمت سے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اور بھاگے اور تلوار لی اور پیچھے آئے۔ تو حضرت عباس نے دیکھا تو اس نے جو ہے وہ اس دلدل کو بھگایا، اور بھاگتے ہوئے جو ہے حضور کی خدمت میں پہنچ گئے، اور پیچھے حضرت عمر تلوار لے کر پہنچ گئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، میں اس کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کو امان دی ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر جو ہے وہ بار بار یہی کرے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں ابھی اس کا سر اڑا دوں۔ اور حضرت عباس کو آخر کار حضرت عباس نے کہا کہ عمر شاید یہ جو ہے نا میرا عزیز ہے، ہمارا عزیز ہے، یعنی بنی عبد مناف سے ہے۔ تو حضرت عباس اور حضور والے بھی بنی عبد مناف ہیں، یعنی ہاشم صاحب، حضرت ہاشم کے والد کا نام عبد مناف تھا، اور ابو سفیان والے بھی عبد مناف کی اولاد ہیں، بنی امیہ، رشتہ دار تو تھے۔ تو حضرت عباس نے حضرت عمر کو کہا کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، شاید تمہیں اس لیے اس کے قتل کی جلدی ہے، اگر یہ بنی عدے میں ہوتا، یعنی تمہارے قبیلے سے ہوتا، تو تم اتنی جلدی نہیں کرتے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میرا مطلب اور میرا مذہب دین اسلام سے ہے، اور رشتہ داری میرے یہاں نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس دن سے آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ مجھے اپنے باپ سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے شاید گرما گرمی دیکھی، تو حضور نے کوئی بات چیت نہیں کی ابو سفیان سے، بلکہ آپ نے حضرت عباس کو فرمایا کہ ابو سفیان کو اس وقت لے جاؤ، اور جب صبح ہونا تو پھر میرے پاس لے آنا۔ تو اس طرح یعنی معاملہ فی الحال ٹل گیا۔ جب صبح ہوئی تو دوبارہ جو ہے وہ ابو سفیان کو حضرت عباس لے کر آئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ ابو سفیان تمہارے اوپر ملامت ہو، تم ابھی تک اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ نہیں مانتے، ابھی تک ایمان سے تم محروم ہو۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ بہت بردبار ہیں، آپ بہت مہربان ہیں، اور آپ بہت رشتہ داری کا لحاظ رکھنے والے ہیں، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا، یا یہ بت جن کو ہم پوجتے ہیں، اگر ان میں کوئی جان ہوتی تو ہمارا آج یہ حال نہیں ہوتا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اور تمہارے اوپر ملامت ہو کہ ابھی بھی تم مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ تو اس پر انہوں نے وہی الفاظ کہے کہ آپ مہربان ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ رشتہ داریوں کا بہت خیال رکھنے والے ہیں،
لیکن رسالت کے اعتبار سے ابھی بھی مجھے تردد ہے، مجھے شک ہے اپنی جگہ۔ تو حضرت عباس نے جو ہے وہاں آ کر اس کو ڈانٹا کہ کہو اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابھی ان کے اوپر جان کی بنی ہوئی تھی اور کوئی چارہ تھا نہیں، اور یہ پورے شہر کی امان چاہتا تھا، پورے شہر والوں کی جان بچانا چاہتا تھا، دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور حضرت عمر کے تو تیور یہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا، رات کو تلواریں وہ دیکھ چکا تھا کہ مسلمان کس طرح بیتاب ہیں اس کا سر قلم کرنے کے لیے، اور ابو سفیان کے پاس سوائے حضرت عباس کے اور کوئی سہارا نہیں۔ تو ابو سفیان نے کلمہ آخر پڑھ لیا۔ تو پھر حضرت عباس سفارش کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ سردار ہے، یہ اس کے لیے کچھ خاص اعزاز فرمائیں، کو حکم فرمائیں، اس کو کچھ ایسا دیں جس پر یہ فخر کرے آپ کی طرف سے۔ یعنی اس طرح میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ حضور کی خدمت میں سفارش کی کہ ابو سفیان کو کچھ خاص مہربانی کے ساتھ نوازیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جا کے پناہ لے گا تو اس سے ہم لڑائی نہیں کریں گے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ حضرت عباس کو کہ جا کے ابو سفیان کو ایک ایسی جگہ کھڑا کرو جہاں اسلامی لشکر روانہ ہوگا۔ تو حضرت عباس اس کو لے گئے، اور اسلامی لشکر جتھا در جتھا، ٹولہ مختلف ٹولے گزرتے جاتے، اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ اور بڑے جوش کے ساتھ اور نعروں کو بلند کرتے ہوئے، تو حضرت عباس نے ابو سفیان کو دکھاتے جاتے اور تعارف کراتے جاتے کہ یہ فلاں کا ٹولہ ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ آخر کار حضور علیہ السلام کا بھی وہ جتھا برآمد ہوا، تو آپ کے ساتھ وہی آپ کے غازی، مجاہد، انصارین، مہاجرین اولین۔ تو ابو سفیان حیرت میں پڑ گیا اور پوچھنے لگا کہ ابو الفضل، یہ اتنی شان والا جتھا کس کا ہے؟ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو پھر ابو سفیان کہنے لگے کہ عباس، تمہارے بھتیجے کی بادشاہی تو بڑھ گئی۔ تو حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا اس کو بادشاہی نہیں کہو، یہ نبوت ہے، بادشاہی نہیں ہے۔ تو پھر خالد بن ولید کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے بڑے نعرے تکبیر کے بلند کیے اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے ٹولے کے ساتھ۔ تو ابو سفیان کو حیرت ہوئی، اور پھر زبیر بن عوام آئے، ان کا اپنا ایک ٹولہ تھا، وہ وہاں سے گزرے نعرہ تکبیر کی بلند صداؤں کو بلند کرتے ہوئے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ میں نے اتنا بڑا لشکر اپنی زندگی میں، ایسا شان و شوکت والا لشکر میں نے نہیں دیکھا۔ اب یہ بات کر رہا تھا تو انصار کا جو سردار تھا جناب سعد بن معاذ، اس کو دونوں قبیلوں کا جھنڈا اس مرتبہ ملا ہوا تھا، اوس اور خزرج دونوں اس کے جھنڈے کے تلے تھے۔ وہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ آئے، اور ابو سفیان پر نظر پڑی تو بلند آواز سے کہنے لگا کہ اے مجاہدو، آج قتل و غارت کا دن ہے، آج ہم احد کے ان زخموں کا بدلہ لیں گے، آج ہم حرم شریف کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھیں گے، آج جو بلال پر یہاں مکے میں ظلم کیے گئے تھے، آج ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ ڈر گیا اور کہنے لگا کہ اس کو تو بڑا ضد ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھاگا اور حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا جو صحابی ہے کمانڈر فوج کا جناب سعد بن عبادہ، وہ کہہ رہا ہے کہ آج قتل کا دن ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اس کو نہیں کہا، اس نے شاید یہ سہو میں کہا ہو، بھولے سے کہا ہو، ہم نے اس کو ایسا حکم نہیں دیا۔ لیکن پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی جا کے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سعد بن عبادہ سے تو ہمیں بھی ڈر لگتا ہے کہ ایسے نہیں کہ وہ مکے اور قریش والوں پر کچھ تلوار اٹھا دے یا نقصان کر دے۔
تو حضور علیہ السلام نے جب صورتحال دیکھی تو آپ نے حکم فرمایا کہ اس کے بیٹے قیس بن سعد کو کہیں کہ اپنے والد سے جھنڈا لے لیں، اور بعض روایت میں کہ آپ نے حضرت علی کو حکم فرمایا کہ سعد سے جھنڈا لے لیں۔ تو انشاءاللہ بیان یہ جاری ہے۔